السلام علیکم ویورز، کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ مصحف ناول پارٹ 8، پیج نمبر 199۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا، مسرت چاچی سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکا دیا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے، جس خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب آغا جان نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ بھی نہ بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی، مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا چچی کے چہرے پر بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا، آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ کیوں نہیں کر دیتے اس کے ساتھ؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ! میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح والے دن سب سے بھی زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو، ہم تمہیں اپنی بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو، اسے کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں۔ حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا۔ میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور چچی، میں آپ کے جو آپ کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی! وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید کچھ نہیں سنا گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ اگلا سین، بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ، جس کے ٹیرس پر پہ بوگن ویلا کے بیلوں کا راج تھا، آج بھی اسے ویسا ہی اداس اور ویران لگا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ مکین کے خود قرآن پڑھنے اور مکان کو محض سنوارنے میں بہرحال فرق ہوتا ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بیل پر ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی بی بی، اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے، وہ اندر ہیں؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کے وہ سینے پہ ہاتھ باندھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کے دوڑا۔ چند لمحے ہی بعد اس کی واپسی ہو گئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنا یہ کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹس اس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف تھے۔ اپنے صاحب کو بولو یہ ان پہ میری امانت تھی، جب انہوں نے لیے تھے تو ان پر سونپی گئی، میری ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں، اور اگر میں نے معاف نہیں کیا تو انہیں معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور پھر اندر کی طرف لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلد ہی اندر آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ پہ کھڑے کھڑے دروازہ انگلی سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹا تر و تازہ گلابی سکارف پیچھے سے اونچی پونی کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پمفلٹس پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر کھڑی تھی۔ کم ان۔ بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کے میز پر رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پر قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلٹس دے کے گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ۔ ان کے باروب چہرے پہ قدرے ناگواری تھی۔ جی، یہ کچھ اور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کی میز پر رکھ دیے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس دیجیے گا۔ مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصے بعد آ کے لے جاؤں گی۔
پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پر اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تل ملا کر ایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ اگلا سین، وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پر نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھینچ گئے، بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ چلتی ٹیچر سے کچھ فکر مندی سے کہتی جا رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی۔ ساتھ ہی ٹیچر کے ساتھ پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی نشست پہ آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحہ پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالی جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی، اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ وہ گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کر دیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے قرآن بے حد پیار آتا تھا۔ اس سے لگتا تھا دنیا میں اس سے بڑا کوئی کمیونیکیشن ایجاد نہیں ہوا تھا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دور دور تک پنک سکارف سے ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئرز پر سٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پہ بیٹھی تیز تیز ڈائری پر لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی جو روسٹرم پر کھڑے تھے۔ سر پہ جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ میں ملبوس وہ خاصے منجے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پہ دیکھتی رہتی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ بغور لیکچر سننے لگی۔ بعض لوگ قرآن پر کر بھٹکتے ہیں۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کو سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیت کے اپنے حالات کے مطابق کئی مطلب نکال لیتے ہیں۔ وہ مطلب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر کو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو جو گائے ذبح کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں، کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتا ہے، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد صحابیہ کو لیا ہے۔ ایک اور مثال سورہ حجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر بعض لوگ یہاں یقین کو لے کر اپنی عبادات کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پر یقین یعنی بلیف سے مراد آ گیا ہے تو سب عبادتیں سب بس ختم۔ سورہ حجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ حجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولی۔ آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخر 3 الفاظ حتیات الیقین تھے، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین؟ اس نے الیقین پہ انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ انہوں نے رک کر ایک گہری نظر ہال پہ ڈالی۔ محمل نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یس۔ انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے۔ اس میں مذکورہ آیات میں واقعتاً یعنی یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظوں میں خاصا فرق ہے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ
وہ ذرا دیر کو رکے اور بغور اسے دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے، کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامی اسکالر ہوں۔ آپ میرے کریڈنشلز اٹھا کر دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں۔ کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں اسے گردن موڑ کر دیکھنے لگیں، جو ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن پاک پکڑے کھڑی تھی۔ سر، آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن پاک کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ حدیث بھی یہ کرتی ہے۔ کیا قرآن حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی اور لحاظ سے مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری۔ یعنی اگر میں آپ کو اس بات مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر جھٹلا دیں گی؟ یعنی آپ کو میری بات کی مزید دلائل چاہیے؟ جی، اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کریں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پر نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کے ذمہ داری لیتی ہیں؟ ون آؤٹ آف 300 کی۔ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے مسکرائے۔ المدثر آیت نمبر 43 سے 47 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے۔ وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مروب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرت کی، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے، جو کہ قرآن کلاس کے ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندے لے کر آپ کے پاس آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے ہی دن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث ہوتی ہے، کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے۔ محمل سرخرو سی اپنی نشست پہ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورہ مدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 سے 47 تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ اگلا سین، پیج نمبر 207۔ محمل لیکچر کے بعد کوریڈور سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے پیچھے سے اسے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئے۔ "آئی ایم پراؤڈ آف یو محمل"۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ "ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے، اور تم میرے ساتھ جا کر ادھر اسپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں جیسی خشکی تھی۔ "پھر مجھے نہیں جانا"۔ "کیا مطلب"؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی، پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ "مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں محمل"۔ وہ ششدر رہ گئی۔ "میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے"۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا راستہ مل گیا تھا۔ "آپ کیوں گئی میرے آغا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ کیا آپ کو یتیم کے مال میں حصہ چاہیے؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کسی اونچی مسند پہ بٹھا رکھا تھا میں نے۔ بہت بری طرح گرایا ہے آپ نے خود کو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسا کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہی ہوتا ہے"۔ میں نے پوچھا، "آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے"؟ آپ نے نہیں بتایا، آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جذبات سے آری بالکل ساخت جامد وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر؟ وہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ "کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے"۔ "جی"۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ "میں نے کہا تھا نا
کہ تم نہیں جانتی، میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں سے کسی سے بھی پوچھو، مگر وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ مجھے تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس کی ایک جانب سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اسے جاتا بھی دیکھ نہ سکی۔ اسے تو جیسے ادھر ہی کسی نے برف بنا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کوریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ اسے پوری مسجد میں ان الفاظ کی گونج پلٹ پلٹ کر سنائی دے رہی تھی۔ اگلا سین، پیج نمبر 209۔ اسے نہیں معلوم وہ کن قدموں پہ چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئی تھیں۔ اس نے انہیں ساتھ نہیں، اسے لگا تھا اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی لیا تھا۔ برابر والے بنگلے ساتھ نصب بینچ پر وہ گر سی گئی۔ آغا ابراہیم کی بیٹی، فرشتے ابراہیم۔ اس کا دماغ انہی دو جملوں پہ منجمد ہو گیا تھا، آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے۔ دور کہیں یاد کے پردے پہ آغا جان کی آواز لہرائی، اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں، آج پھر میرے آفس میں آ گئی تھی، پھر آ گئی تھی۔ اس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہونے لگا تھا۔ پھر کا مطلب تھا وہ پہلے بھی ادھر جاتی رہتی تھی۔ وہ سب اس کو جانتے تھے اور شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا وہ واقعی آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں، اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ ہے محمل ابراہیم۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ابا کی بیٹی ہے؟ مگر اس کی ماں کون ہے؟ میری اماں؟ نہیں، مگر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان اور تائی جان تو کبھی نہیں۔ اماں کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو۔ پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں؟ اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ اگلا سین، صاحب اندر ہیں؟ مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا۔ وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ چمچوں کا سٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں؟ لاؤنج میں کھڑے ہو کر گردن اوپر کر کے اس نے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، اسے یاد تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ بالائی منزل پر رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفعتاً سامنے والے کمرے میں سے اس کی آواز آئی، بلقیس! وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں۔ اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر ادھر ادھر بجاتی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران سا ہو کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اتنے جارحانہ انداز میں گررائی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا۔ کیا ہوا محمل؟ میری بات کا جواب دیں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بلیک ٹراؤزر پر گرے آدھے بازوؤں والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے، وہ غالباً ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم اندر آئی، یوں کہ اب دروازے کے چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کے باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سی گررائی تھی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کے بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی چھری نکال لی۔ مجھے آپ پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے مزید 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چھری کیوں لائی ہو مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ مروڑا۔ چھوڑیں مجھے ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کو مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کے چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا چھری کی تیز دھار گوشت میں گھسی چلی گئی۔
محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، اسے چھری نہیں لگی تھی۔ پھر وہ کر کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ او میرے خدایا، میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ وحشت زدہ سی سے دیکھ رہی تھی جس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم قدم ہٹنے لگی اور پھر ایک دم مڑی اور سیڑھیاں پھلانگتی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی گئی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا، کہاں تھا اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے، فرشتے کدھر ہیں؟ پھولی سانسوں کے ساتھ درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پہ رکی تھی۔ فرشتے باجی لائبریری میں ہوں گی یا؟ اس نے پوری بات نہیں سنی اور راہداری میں دوڑتی گئی۔ لائبریری کو اسی کونے میں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ آہٹ پر فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اسے دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی روح میں کہنے لگی تھی، اور میں سے ڈر سے تمہیں یہ پہلے نہیں بتا رہی تھی۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں، پھر اگلے الفاظ اس کے لبوں پہ دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ محمل، کیا ہوا؟ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ فرشتے، فرشتے، وہ ہمایوں، وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل، اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کے نہیں، ہمایوں کو وہ اسے چھری لگ گئی۔ میں نے غلطی سے اسے میری… وہ کدھر ہوا بھی؟ فرشتے نے تیزی سے بات کاٹی۔ اپنے بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا، تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ کہیں بھی جاتی تھی تو ہمیشہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ لے جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ آج وہ اکیلی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ بھی فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں، ہمایوں، وہ محمل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اس سے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہمایوں، وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے داہنے رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کے بیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پہ بیٹھا تھا، خون آلودہ چھری اس کے ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ اس نے جیسے چونک آنکھیں کھولی۔ تم ادھر؟ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی فرشتے سے اس کی نظر کے پیچھے کھڑی محمل پہ جا رکی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے تم جاؤ، اس بیوقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ۔ مگر ہمایوں، میں نے احمر کو کال کر دیا ہے، پولیس پہنچنے والی ہے۔ تم دونوں کی ادھر موجودگی ادھر ٹھیک نہیں ہے، جاؤ۔ درد کی شدت سے بدقت بول پا رہا تھا، مگر فرشتے نے تذبذب سے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا جو سفید پردہ چہرہ لے ادھر کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا نہ جاؤ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلایا تھا۔ اچھا، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ لے، مگر محمل جاؤ، وہ زور سے چیخا تھا۔ چلو محمل، فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، I'm sorry, I'm really… فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی سے کہی جا رہی تھی، جسٹ کو… وہ وہیں سے جھنجھلا کر بولا۔ وہ اب سیڑھیوں کے درمیان میں تھی، وہاں اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑ رہے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ تم کیوں گئی اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ، ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پر فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا۔ محمل، ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ… اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ وہ ابھی اسے اسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم نے کیوں مارا اسے؟ بھلا یوں ہمایوں کو مار سکتی ہوں؟ میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرشتے بری طرح چونکی تھی۔ محمل کے چہرے پہ چھایا حزن و ملال اور آنسو، وہ عام آنسو نہیں تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ایسا، I swear۔ اچھا، اندر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ وہ اسی طرح گیٹ پہ کھڑی روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا فرشتے؟ فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گمسم اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی عام آنسو نہیں تھے۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہیے گا۔ اچھا،
اس نے غائب دماغ سے سر ہلا دیا۔ محمل اب درختوں کے باڑ کے ساتھ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ جیسے نڈال سی گیٹ سے لگی یکاٹک اسے دیکھے گئی۔ ہاں، وہ آنسو بہت خاص تھے۔ ہسپتال کا ٹائل سے چمکتا کوریڈور خاموش پڑا تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر وہ بینچ پہ سر جھکائی بیٹھی تھی۔ محمل جو دوڑتی ہوئی ادھر آ رہی تھی، اسے بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی رہ گئی۔ پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ فرشتے، فرشتے۔ فرشتے نے ہاتھوں میں گرا سر اٹھایا۔ وہ کیسا ہے؟ محمل اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رکھے۔ بتائیں نا وہ کیسا ہے؟ وہ بے قراری سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ وہ بھی محمل کی بھوری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا وقت تھا اور جیسے ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے خود اسے سلا رکھا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا محمل، تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے ان کو چھری ماری ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا محمل؟ تم نے کیوں کیا ایسے؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں ان سے پوچھنے گئی تھی، وہ لب کچلتی ڈبڈباتی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فریشا اسی تھکی تھکی انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل، اس کو خیر چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتے کے گھٹنوں پر تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں، میرے ابا کی۔ اس کا گلا رند گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی۔ امی کو بھی؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے، میری امی ان کی فرسٹ وائف تھی۔ ڈائیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں، ہے نا عجیب بات؟ خیر مجھ سے وہ ہر ویکینڈ پر ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی، مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ نہ مانگنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پہ؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی۔ مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے۔ محمل میں بہت دفعہ تمہارے گھر پہ گئی ہوں، مگر اندر داخلہ۔ خیر یہ لمبی کہانی ہے، کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں، یہی سوچ کر اب میں جائیداد سے حصہ مانگتی ہوں۔ مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتا تھا؟ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی۔ ہاں مجھے پتا تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہی کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے، وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ فواد بھائی، ان کا کیس؟ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے۔ کیا عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تب ہی سے کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار نہیں تھا کہ فواد تمہارے ساتھ ہی کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پر تمہیں دیکھا تھا، میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تمہیں دیکھتی ہی رہی، تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی، سو میں واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی۔ شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاسیس سے اسے دیکھے گئی، جو بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو۔ تم یتیم نہیں رہی ہو۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے۔ اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں یہی تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے؟ کبھی مجھ اس آزمائش میں مت ڈالنا کہ میں مزید رشتے کھونا۔ اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی۔ محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی بے چینی سے گھبرا کے اٹھی۔ اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ ان کو ہوش آ گیا ہے، اب خطرے سے باہر ہے۔ آپ ان کی؟ میں ان کی فرینڈ ہوں۔ اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔
بہن، اس نے چونک کر محمل کو دیکھا مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن، وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ سنا، وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا اور چادر منہ پہ اوڑھی تھی۔ آہٹ پہ قدر نقابت سے آنکھیں کھول کے اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے سامنے جا رکی۔ بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہم رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں۔ آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے تھے۔ وہ بدقت مسکرایا۔ ادھر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اتنی غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا رکھتی؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں؟ کیا نہیں ہے؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں میں ابل رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں بس۔ پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا کہ تم میرے گھر غیر محفوظ ہوگی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ وہ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر خود بھی چونک گئی۔ آخری فکرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ آپ آرام کریں، مجھے مدرسے بھی جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ میں گھر سے مدرسے کا کہہ کر نکلی تھی۔ اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی اور پلصرات پہ خیانت کے کانٹے ہوں گے۔ مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ اور ٹھیک ٹھیک ہے میڈم، آپ جا سکتی ہیں۔ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اس سے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری، ایک لفظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اسی طرح بینچ پہ بیٹھی تھی۔ آہٹ پہ سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مدرسے جانا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا اور اس پہ وہ کسی کا لمس نہ دیکھ لے۔ ملنے ہمایوں سے۔ اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ فرشتے اسی طرح گردن اٹھا کے اسے دیکھتے جانے اس کے چہرے پہ کیا کھوج رہی تھی۔ وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ محمل سنو، وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اس میں نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے کہا، نہیں کچھ نہیں، جاؤ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وہ راہ قدری میں تیز تیز دوڑتی قدم اٹھاتے ہوئے دوڑتی گئی۔ فرشتے نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اگلا سین۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مدرسے آ کر بھی اسے سکون نہ مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزہل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھپ سے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلائے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ بس وہ سر جھکا کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اس نے زور سے کتاب بند کی۔ اوہ ہو، تم خواہ مخواہ قنوطی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے کوفت زدہ سی ایک طرف گھومی۔ اگر تم 24 گھنٹے کسی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہو، گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ بھی نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اسی وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی۔ آج میری تفسیر کی کلاس مس ہو گئی ہے۔ آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ سو ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔ پریئر ہال خالی پڑا تھا۔ بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے۔
اس نے دعا کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے پہلے ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکی لڑکے کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات ہو گئی تھی، مگر قرآن کی طلبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ جیسے جذبات کے ریلے میں بہہ کے خیالات ہی میں آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہیں تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں میں بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت پہ قائم رکھ۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی۔ اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا، اس میں سب کچھ نظر آ رہا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت سی ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور سب کے سب لوگوں کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھا، اس نے نوافل کی نیت باندھی، اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی، جس کے ساتھ ہر پل رہو جو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضی دور کرنے کے لیے اتنا ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت کو کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور زور سے دھڑکا، اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندھی، ذرا قرار آیا۔ تو یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھی اگر قرآن کی آیت میں آپ کے لیے ناراضی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔